نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک دو باتیں ارشاد فرمائیں گے، وہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر کوئی عیب لگاتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی موجود ہے، فلاں کے اندر یہ برائی موجود ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اسے دوزخ کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یا تو اس دوزخ کے اندر چلا جائے یا یہاں سے باہر نکل جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کی صورت کیا ہوگی کہ دنیا میں جس شخص کے اوپر جو الزام تراشی کی تھی آج اس کو ثابت بھی کرو۔ کیسے ثابت کرو گے وہاں پر جا کر؟ ہماری عجیب حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ کسی کو اگر چھینک بھی آ جاتی ہے نا تو جس سے ہمارا اختلاف رائے ہوگا نا فوراً اس کی طرف انگلی اٹھا دیں گے، جی اس کی وجہ سے ہوا ہوگا یہ سارا کا سارا معاملہ، یہ اس نے کیا ہوگا جی، چاہے اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو، اس کو خبر بھی نہ ہو کہ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم انگلی اٹھانے کے لیے فوراً تیار رہتے ہیں۔ کسی سیاح نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب تم ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو نا تو 3 انگلیاں تمہاری اپنی طرف مڑ رہی ہوتی ہیں، تو کسی کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے، کسی کے متعلق کوئی بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو کہ میں یہ بات صحیح بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، وگرنہ کل قیامت والے دن دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہو کے اس کا جرم ثابت کرنا پڑے گا، اور جرم ثابت کر نہیں سکو گے تو پھر دوزخ کے اندر جانا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کا عیب کسی دوسرے کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے اور وہ دوسرا اسے خاموش کروا دیتا ہے کہ خبردار اپنی زبان کو بند رکھو، ہمارے سامنے آ کر کسی کی غیبت مت کرو، ہمارے سامنے آ کر کسی کی چغلخوری مت کرو، تم جھوٹے ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خاص ایک فرشتہ اس بندے کے ساتھ مقرر فرما دیں گے جو اس کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ صرف اس نے کیا کیا ہے کہ میرے پاس کوئی آیا اور فلاں کی چغلخوری کرنے لگا، میں نے اس کی زبان بند کروا دی کہ بھائی اپنی بکواس بند رکھو، مجھے آ کے کسی کی غیبت سنانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، چغلخوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے اور چغلخوری سننا بھی گناہ ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو معمولی سے ہم نے سمجھا ہوا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں، مسجد میں بیٹھ کر چغلخوریاں، الامان الحفیظ الامان الحفیظ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، کل اللہ کو جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا ہے، جو آنکھوں کے اشاروں سے تانے دینے والا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن کذب، کہ بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا عبادت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہر کسی کے متعلق ایسے منہ اٹھا کے نہ کہہ دیا کرو فلاں نے یہ کیا ہوگا، فلاں تو ایسا ہے جی، فلاں تو ویسا ہے جی، یہ بدگمانی ہے۔ قیامت والے دن اس کو جا کر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ اگر کسی کے اوپر فلاں الزام لگائے تو قیامت والے دن اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے یہ الزام لگایا، تو اللہ کہیں گے ثابت کرو۔ کیسے ثابت کرو گے؟ وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے، وہاں تو ویسے ہی مصیبت پڑی ہوگی، جرم کسی کا کیا ثابت کریں گے وہاں پر۔